بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج دو تین موضوعات کے حوالے سے میں بات کروں گا آپ سے۔ سب سے پہلے تو قومی اسمبلی میں جو نئے ممبران، الیکٹڈ ممبران تھے، انہوں نے اوتھ لے لیا۔ کچھ تو وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ہیں، ان کو تو مبارک ہو، مگر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے، اور صرف ڈاکہ زنی نہیں کی، سب کی آنکھوں کے سامنے چوری اور ڈاکہ دونوں پبلک کے سامنے ہیں، اور اس میں کون ملوث ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ کون کون لوگ ہیں جو فارم 47 والے ہیں، کتنے بڑے بڑے نامی گرامی ہیں، وہ سب آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس پارلیمان کے ماتھے کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اندر اگر آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے کھڑے ہو کر حلف لے رہے ہیں۔ حلف کیا لے رہے ہیں؟ پاکستان کی سالمیت، خود مختاری کا دفاع، آئین کا دفاع، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ حلف لے رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ حلف دے دیں کہ آپ کیا جیتے ہوئے ہیں، کیا آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، یا آپ ووٹوں کے ڈاکو ہیں، ووٹوں کے مینڈیٹ کے چوری شدہ رزلٹ لے کے آپ نے صرف نوٹیفائی کرتے آپ کو کرا لیا ہے الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے، ریٹرننگ آفیسر کی ملی بھگت سے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ جو داغ انہوں نے لیا ہے، یہ ان کے پورے خاندان کا، ان کی پارٹیز کا، ان کا پیچھا کرے گا، اور بے ضمیری اتنی ہو چکی ہے کہ ان کو شرم و حیا اور غیرت بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ آج پوری قوم کو پتہ ہے کس محلے، کس گلی، کہاں سے آپ کونے خدرے سے آپ گزرتے ہیں۔ اور میرا جو اپوننٹ تھا وہ آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک اعلان کر گیا تھا کہ میرے پاس فارم 45 ہے، میں اناؤنس کر رہا ہوں اور میں پبلک کو دے رہا ہوں۔ میں ہر روز انتظار کرتا ہوں، اس کو چیلنج کرتا ہوں وہ مجھے دے دے تاکہ میں پبلک کے سامنے ساری چیزیں لے کر آؤں۔ اور پھر میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں، میں آج ان کو لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، الیکشن کمیشن پابند ہے سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ 2017 کا کہ آپ 14 دن کے اندر یہ سارے فارمز اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیں۔ تو بھائی آپ نے تو 22 تاریخ تک یہ ویب سائٹ پہ ڈالنا تھا، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور آج تک آپ نے کوئی ویب سائٹ پہ ڈال نہیں رہا، تاکہ آپ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹیمپرنگ کا موقع دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جتنا جانبداری اور جتنا افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج جرائم کی گڑھ بن چکا ہے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ریٹرننگ آفیسرز نے جس طرح اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی، بدترین ڈاکہ زنی ہے، اور یہ قوم کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اب ہم آگے آتے ہیں۔ آج عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کاغذ، کوئی پیپر، کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ جب بات ہوئی تو مجھے موقع ملا تو پھر میں نے بال پوائنٹ سے اپنے ہاتھ پہ ہی کچھ پوائنٹس لکھ لیے کہ اگر میرا کیمرہ مین اگر دکھا سکے، میرے ہاتھ پہ یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا میں ہاتھ پہ لکھ کے لایا، اور جو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی میں ذرا اس کا احوال بھی آپ سے بیان کر لوں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ IMF کے حوالے سے بات ہوئی، وہ میں آپ کو کہوں۔ دیکھیں، ان کے ساتھ اس موضوع پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ آج ہمارے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ 9.4 ٹریلین روپیز ہے، اور جو اس وقت ہم سود دیتے ہیں وہ 5.8 ٹریلین روپیز ہم سود دیتے ہیں۔ اور اگر مزید قرض آپ لیتے ہو، اور اس قرض کے ساتھ یہ بات بھی ڈسکشن میں آئی کہ مودی کی جو کل رپورٹ آئی ہے اس کی روشنی میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے اور نہیں آنی، اور ان لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ معیشت کو درست کر سکیں۔ اور انہوں نے جو ریٹنگ کے بارے میں بات کی ہے بڑی کھل کے، کہ ملک کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا بہتر ہے، کیا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھل کے بات ہوئی۔ دیکھیں، IMF کے ساتھ ہمارے کنڈیشنل ہم نے ایگری کیا تھا، جو مذاکرات کیے تھے IMF ہمارے پاس آیا تھا عمران خان صاحب کے پاس، کنڈیشنل ہم نے سپورٹ کیا تھا کہ یس، اس بات پہ ہم سپورٹ کریں گے، فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ آپ الیکشنز کرائیں، اور تب ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اور پھر اس پروگرام کو اس لیے سپورٹ کریں گے تاکہ وہ پبلک سپورٹ سے جو گورنمنٹ آئے گی وہ ریفارمز کرے گی، وہ ریفارمز کرنے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے گی، یعنی سیاسی استحکام لائے گی۔ جب سیاسی استحکام ہوگا تو ریفارمز بھی ہوں گی، جب ریفارمز ہوگی تو انویسٹمنٹ بھی آئے گی، انویسٹمنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل انویسٹر بھی آئے گا، ہمارا اوورسیز انویسٹر بھی آئے گا۔
مگر انہوں نے کیا کیا؟ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تو نہیں کرائے، جو پری پول ریگنگ کی، جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا، تشدد کیا، پارٹیاں تبدیل کرائیں، اور ہمارے سے جو پروپوزر سکینڈر اٹھائے، ہمارے لوگوں کے خلاف پولنگ ایجنٹس اٹھا لیے، سب چیز سب کے سامنے ہے۔ مگر رزلٹ اس کے باوجود ہمارے حق میں آیا، 180 سے زائد ہم سیٹیں جیت رہے تھے، اور رات کی تاریکی میں فارم 47 کے ذریعے فارم 45 کو اگنور کیا اور رزلٹ بدل دیا گیا۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، پوری قوم چیخ رہی ہے۔ اب اگر ان حالات میں یہ لے کے جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے ہیں، آئی ایم ایف سے معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ پی ڈی ایم 1 نے پچھلے 2 سال میں کیا کیا؟ وہ یہ کیا کہ 12 روپے بجلی کے یونٹ کو 70 روپے پہ لے گئے، اور گیس جہاں 500 روپے کا بل آتا تھا 5 سے 10,000 20,000 روپے پہ لے گئے، اور اب یہ کریں گے 170 روپے بجلی کا یونٹ پہنچائیں گے۔ یہ لوگوں کے اوپر یہ ظلم کریں گے، اس لیے کہ ان میں کیپیسٹی تو ہے نہیں کہ یہ ریفارمز کر سکیں، انویسٹمنٹ انہوں نے لانی نہیں ہے، کہ ان کو ان چوروں کے اوپر اور ڈاکوں کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں ہے، سیاسی استحکام آ نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے ڈاکہ زنی کی ہے سب کے سامنے، پبلک کے سامنے۔ انٹرنیشنل ورلڈ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتی، کہ اس لیے کہ ان کی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے، اور جو یہ پالیسی بنائیں گے پبلک نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا۔ اب یہ کریں گے کیا؟ اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ یہ کرتے ہیں، انہوں نے قرض لے کے اپنی عیاشیوں پہ اڑا دینا ہے، اور جو سود کی صورت میں ہم 5.8 ٹریلین روپیز دے رہے ہیں، یہ بڑھ کے کتنا ہو جائے گا؟ 6 ہو جائے گا، 7 ہو جائے گا، 8 ہو جائے گا۔ ہوگا کیا پھر؟ آپ بوجھ بڑھاتے چلے جائیں گے عوام کے اوپر۔ عوام میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سٹینڈرڈ تب بڑھے گا جب آپ کا انویسٹمنٹ آئے گی، جب آپ کا کاروبار چلے گا۔ مجھے بتائیں 22 سے 25 روپے اگر آپ کا بجلی کا یونٹ اگر انٹرسٹ ریٹ ہے تو انڈسٹری کون لگائے گا؟ پھر مجھے بتائیں کہ اس مہنگی بجلی کے ساتھ کون انڈسٹری لگائے گا؟ جو انڈسٹری اس وقت ویسے تو بند ہو چکی ہے میکسیمم، اگر کوئی ہے بھی وہ بھی بند ہو جائے گی۔ نقصان کس کا ہونا ہے؟ 25 کروڑ عوام کو اگر ہم نے فاقہ کشی پہ مجبور کرنا ہے تو پھر آپ کریں جو چاہیں کریں، مگر اس فاقہ کشی سے پہلے یہ کوئی نہ کہے کہ ہم بھی اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو سپورٹ اس طرح کر رہے ہیں جس حالت میں یہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے $18 بلین سالانہ جو مفت مراعات ہے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، بلکہ ان مراعات میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ وہ اس بدماشیہ کو انہوں نے وہ پیسے جو $18 بلین کو کم کر کے ریفارمز کر سکتے ہیں وہ انہوں نے کرنی نہیں ہے۔ پبلک کی ان کو سپورٹ نہیں ہے، پبلک نے ان کو ووٹ نہیں دیے، پبلک کی ان کو فکر نہیں ہے۔ انہوں نے تو ان بدماشوں کا ساتھ دینا ہے جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے، اور پیسہ اٹھائیں گے یا لے جائیں گے لندن یا دبئی، یہ ان کا کام ہے۔ ان کو کیا لگے کل ملک میں کیا ہوتا ہے، غریب کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس ملک کو سسٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیاسی استحکام لائیں، فری فیئر الیکشن کرائیں، اور اس الیکشن کے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے اس کو واپس لائیں۔ لیکن قابل افسوس بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث ہے، ہماری سول بیوروکریسی اس میں ملوث ہے، اور الیکشن کمیشن 100% ملوث ہے، اور وہ منصف جو کمپرومائزڈ ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ اور آج بجا طور پر یہ بھی انڈر ڈسکشن آیا خان صاحب کے ساتھ کہ جی 5 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ جسٹس گلزار صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ قاضی فائزہ صاحب وہ اس وقت جو جج تھے وہ عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف باعث رکھتے ہیں، یعنی تعصب رکھتے ہیں۔ تو جب کوئی ایک جج کسی ایک شخص کے بارے میں ایک تعصب ثابت ہو جائے تو پھر کیا 10 سال بعد اس کا تعصب ختم ہو جائے گا، یا 5 سال بعد ختم ہو جائے گا، یا 3 سال بعد ختم ہو جائے گا؟ اس کا مطلب ہے اس جج صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کیس آئے، قاضی فائزہ صاحب کو یہ نہیں سننا چاہیے۔ میں آپ قوم کے لیے میں وہ الفاظ یا وہ ججمنٹ کے چند ایک پیرا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر پیراگراف نمبر 6 ہے جس کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ جناب آپ آئندہ کے لیے اس کیس کو نہ سنیں۔ میں آپ کو وہ پہلا پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کو سمجھیے گا۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے یہ کہتا ہوں تاکہ آپ خود اس کو ایویلیویٹ کریں۔ یہ فیصلہ ہے جی کیس کا، میں پہلے ٹائٹل بتا دوں آپ کا۔ کیس کا ٹائٹل ہے جناب یہ ایکشن اگینسٹ ڈسٹریبیوشن آف ڈیولپمنٹ فنڈز ٹو ایم این ایز ایم پی ایز بائی پرائم منسٹر۔ یہ سی ایم اے نمبر ہے 490 آف 2021۔ ججز کا نام ہے جی 5 ممبر بینچ کا جسٹس گلزار،
مشیر عالم، عمر طاب بندیال، قاضی فائی عیسیٰ اور اعجاز الحسن۔ اور اس کے اندر پیراگراف نمبر 6 ہے جو میں پڑھتا ہوں تاکہ ناظرین اس کو ایویلویٹ کر سکیں، وہ اگر آپ ذرا دیکھ لیں۔ ایٹ دس اسٹیج ون آف us قاضی فائسہ sought to place on record photocopies of certain documents stated received by him from some anonymous source through a WhatsApp message. Copies of such documents were handed over by the Honorable Judge to other honorable members of the bench. A copy was also handed over to the Learned Attorney General for Pakistan. The Honorable Judge also stated that he was unsure if the documents were genuine. The Learned Attorney General for Pakistan submitted, since the authenticity of the documents was questionable, the same may not be taken on record. He further submitted that in any event, the Honorable Judge would become a complainant in the matter, and in that capacity, it would not be appropriate for the Honorable Judge to hear the matter. اب آگے آپ اس کو پڑھیں گے، اس میں سب سے اہم، اب اس میں کیا کیا، انہوں نے کچھ کاغذ لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے واٹس ایپ پہ کسی نے بھیجے ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، انہوں نے فوٹو کاپیاں کرا کے سب ججز کو بھی دی۔ تو اب اس پہ ایک تو اس وقت کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ اس کو ریکارڈ پہ نہ لائیں، دوسرا اس کے بارے میں ابھی آپ اس کو نہ صرف ریکارڈ پہ نہ لائیں بلکہ یہ جج کے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ وہ اس کیس کو اٹ وڈ بی اپروپریٹ فار دی، کیونکہ اس میں کمپلیننٹ بن جائیں گے جج صاحب، تو اس لیے مناسب نہیں ہوگا کہ وہ اس کیس کو سنیں۔ اس کا مطلب ہے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو یہ کیس جو بھی عمران خان کے آئیں یا پی ٹی آئی کے آئیں ان کو اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے، یہی انصاف کا تقاضا ہے، اور آج یہ ڈسکشن بھی آئی ہے۔ اب آگے ہم ایک دو چیزوں کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ، یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیں یہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ آج بات ہوئی ہے کہ یہ خواتین کا حق ہے، یہ مینارٹیز کا حق ہے کہ آپ ان کو محروم کر رہے ہیں، اور کیوں محروم کر رہے ہیں؟ یہ ایک آئین جس چیز کو حق دیتا ہے، خواتین کی نمائندگی آپ روک رہے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا غیر آئینی اقدام ہے۔ اور مجھے بتائیں آج 22 دن ہو گئے ہیں یا 21 دن ہو گئے ہیں، تو کیوں آج تک آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور باقی تمام سیٹوں کا اور باقی ساری پارٹیز کا فیصلہ کر دیا؟ اس لیے کہ تاکہ الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے خلاف فیصلہ کیا تو عدالت میں جانے کا ہمارا حق محفوظ ہے، اور یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوئی کہ جس طرح مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ ہم جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور عمران خان صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ آپ تیاری کریں، سپریم کورٹ میں جائیں، آرٹیکل 1843 کی پٹیشن کریں گے، ہم ریکارڈ کو اکٹھا کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی سارے ثبوت کے ساتھ ہم وہاں جائیں گے، اور ہمیں قوی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں سرخرو ہوں گے، اور ان چوروں کو، ان ڈاکوں کو جنہوں نے یہ لوگوں کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو نہ صرف ایکسپوز کریں گے بلکہ جو ریٹرننگ آفیسرز اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آریں بھی کٹائیں گے، ان کے خلاف پرائیویٹ کمپلینٹ بھی فائل کریں گے، اور وہ استغاثوں میں ان کے خلاف سزا بھی ان کو دلوائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو نوکریوں سے بھی نکالیں گے۔ اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر لی ہے۔ اسی طرح ہفتے کے روز انشاءاللہ دھاندلی کے خلاف اور جو یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے بہترین احتجاج کا پروگرام بنا لیا ہے۔ ہفتے والے روز پورے پاکستانی قوم نکلے اور اپنا احتجاج، پرامن احتجاج ریکارڈ کرائے، تاکہ ہم پوری قوم کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دے سکیں کہ آج قوم اکٹھی ہے، وہ ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمران خان کے وی این کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔